अयो अल्हम्दुलिल्लाह देखते रहिएगा इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, और एक बात बताइए, ये अहमदी तोता आपसे मिला है, लोगों को बताना मत, ठीक है? मैं अंदरूनी तौर पे रिसर्च करता हूँ। अहमदी तोता अगर आपसे मिला, आप किसी को बताएंगे तो लोग मेरे पीछे कादियानी पड़ जाएंगे, बोलेंगे कि यार तू वहाँ गया था, मानता है तो मान, नहीं तो निकल जमात से, तेरी उनको ज़रूरत नहीं है। हमारे को रास्ते रोक देंगे, तरक्की रोक देंगे, वीज़े नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें हो जाएंगी, बहन के रिश्ते का प्रॉब्लम हो जाएगा, मदद नहीं करेंगे, लोग डाउट्स करेंगे, लेकिन ये समझेंगे कि मैं मुर्तिद काफिर हूँ लिहाजा मेरी मदद ना की जाए। लेकिन उन कमबख्तों को क्या मालूम कि एक्चुअली मामला ये है कि हम लोग मसीह दज्जाल हैं और जैसे दज्जाली लोग हैं, वाकई में आप जो फरमा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस अंदाज से जो आप यूट्यूब पे वीडियोस लोड कर रहे हैं, छिछोरेपन से और बदतमीज़ी से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और बचकानी हरकतें कर रहे हैं, आप मुझे नहीं लगता कि ये एक मेहदी अलैहिस्सलाम को ये शोभा देता है, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है वर्ल्ड के वास्ते। देखिए ना, मेहदी आर्मी जो कितनी बड़ी आर्मी बना के रखे हैं, ईरान में लोग इंतज़ार कर रहे हैं और दुनिया में ऐसी, आपको ऐसा शोभा नहीं देता ऐसा करना? आपकी क्या ख्याल है इसके बारे में? देखो मिस्टर अहमदी तोते, आपने एक्टरों को देखा होगा फिल्मी दौर में, फिल्मी लोगों में, कि वो होते तो बड़े अच्छे स्मार्ट हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो अदाकारी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं, जो छोटा भी रोल करते हैं उसको अपने रोल से निभाते हैं। तो मेरा आना खेल खेल के मोहब्बत से, आप लोग सबसे ज़्यादा छिचोरे, बेगैरत, बेवफा, बेशर्म हैं, तो वो अंदाज़ मुझे अपना कर मोहब्बत से, तरीके से, हर अच्छे मीन्स से आप तक मेरा मकसद इल्म पहुँचाना है, जो आई हैव द फुल राइट टू डू एज आई विश टू प्रीच for the sake of Islam and to preach the authenticity of Islam, alhamdulillah. So I am not a foolish person, neither I am a mad person. It is true that people will say that I am wrong and I am foolish and I am psycho. They will say, even Quran tells us that Quran, without I came to certify the Quran, alhamdulillah, because Allah is certifying the Quran through me, and Quran is the true authentic message of Allah. So whatever the signs are mentioned for real Messiah will happen on my life, and people will call me mad, they will think that I am psycho, but Quran is telling that it happens with the real Rasul. Okay, so alhamdulillah, I am happy that people are telling, and it is the proof that Allah is right in his sessions and in his words. I am very happy to see the facts. क्या आप कभी फिल्म स्टार से ये पूछेंगे कि अरे भाई आप तो एक कार में उतर रहे हैं, अच्छे खासा से माशाल्लाह से फैमिली मेंटेन करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने तो एक लंबाड़े का यानी एक छोटे से गांव के देहात के गंवार का रोल किया है, आपको शोभा नहीं देता ऐसा रोल करना? आप उससे ऐसा पूछेंगे क्या? वैसे मेरा मामला है, मैं जैसी भी लोगों में हूँ, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक आर्टिस्ट थे अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला को आर्टिस्टिक नेचर पसंद है, क्योंकि अल्लाह के जो आर्टिस्ट होते हैं वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उनमें मोहब्बत भरी होती है, वो दूसरों को खुश करके खुश होते हैं, वो दूसरों को खाता पीता देखकर खुश होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको प्रेस किया जाए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम अपने रब की तारीफ़ करो, जिसमें माँ बाप भी आ गए, रब में बादशाह भी आ गया और अल्लाह पाक भी आ गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, फ़र्क यहाँ है। तो अपने माँ बाप की भी तुम तारीफ़ करो, अपने बादशाह की भी तारीफ़ करो। और इस बार बादशाह शहंशाह जो है मेहदी अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, जिसे नटराज भी कहा गया है, यानी ड्रामे का राजा। हिंदुओं में यानी शिवा ड्रामे का राजा है, लेकिन भोलेनाथ है, कन्विंसिंग है, क्योंकि मोहब्बत बांटने के लिए आया है, जहन्नुम से बचाने के लिए आया है। साथ में हदीस में आया है कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी के ज़रिए कि मैं जन्नत के सरदारों में से एक हूँ, लिहाजा इंशाअल्लाह मैं उस मुकाम पर पहुँचूँगा। और अच्छा, ये बताइए कि इतने होने के बाद आपके ऊपर क्राइम केसेस और ये जो मामले आपके हैं, ये जो आप धोखेबाजी में इन्वॉल्व हैं, लोगों से लड़कियों से शादी कर लिए हैं पैसे के खातिर, लोगों को लूट लिए हैं, लोगों को मारे हैं, पुलिस वालों पे अटैक करे हैं, उनको मारे हैं, तो ये क्या लगता है, ये क्या मसीह अलैहिस्सलाम को शोभा करेगा? सबके शोभा, ये सारे र्यूमर्स हैं। बात ये है कि एक झूठ के पीछे यानी एक सच्चाई के पीछे 10 झूठ लग जाते हैं, और 10 झूठ के पीछे 100 झूठ। एक अच्छे खासे जब अल्लाह के रास्ते में निकला हूँ मैं तबलीग करने के लिए, तो मुझ पर केस किया गया, 420 का केस बुक हुआ, कहा कि अपने आप को ऐसे नहीं बोलना, प्रीच नहीं करना, मुझे कैद किया गया, मैं निकला, हुकूमत अल्लाह ताला ने गिरा दी। दूसरी बार जब मैं प्रीच करने गया तो बोले कि देखो दूसरे मज़हब पे अटैक नहीं करा, दंगा फसाद का केस कर दिया। तीसरी बार जब मैं काम करने के लिए गया तो मेरे साथ कुछ इन्वेस्टर्स लगे हुए थे, उनका मैं अंदर चले गया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंस गया, उन लोगों का प्रॉब्लम पे मैं आ गया पैसा, उन्होंने केस कर दिया, मैं निकल के आया, पलटा कुछ को दिया कुछ को नहीं।
تو اپ اینڈ ڈاؤنس لگے رہتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں جو شخص تکلیف اٹھاتا ہے وہ تو پریشان ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے یہ سب اللہ کے راستے میں ہوا ہے. ساتھ میں کوئی ایسا زنا نہیں کرتا، کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی گندی عادت نہیں ہے ماشاءاللہ سے. پھر اس کے بعد جب پولیس والوں کو میں نے کہا کہ میں عیسیٰ مسیح آخر زمان، تم لوگ جو کر رہے ہو غلط، کیسے یہ فاصل الزامات لگا رہے ہو، ان لوگوں نے مجھے بدتمیزی کی، میں نے ان کے اوپر اٹیک کیا، ان کو مارا، کتے کی موت ماروں گا اگر وقت آنے پر بھی انشاءاللہ. اگر میرے سے بدتمیزی کریں گے تو بھگوان شیوا مارے گا ان کو، یعنی میں وہ بھگوان شیوا جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کے فوٹو کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ بدتمیزی نہ کریں مجھ سے اور مجھ پہ ناجائز الزام. دیکھیے میں ایک سیویئر ہوں، اور سیویئر کا کام ہوتا ہے، سپوز آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان خاتون ہے جو ڈیلیوری کے پوزیشن پہ آ گئی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی عورت ہے نہیں، یا کوئی آدمی ہی ہے صرف، وہ بھی ڈاکٹر ہے اور وہ بھی غیر مسلم ہے. تو اس صورت میں کیا آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے؟ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کو بچائے، اس کی جان امپورٹنٹ ہے، لیکن اس شخص کی نیت بھلے کیا ہو اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن وہاں پر اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے بچے کی اس ڈاکٹر کے نگرانی میں. خود یہ شریعت. تو اسی طریقے سے میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں ان کو گالی دوں یا ماروں یا بدتمیزی کروں، میری نیت دنیا کو بچانے کی ہے. جب میرا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے چاروں طرف سے جھوٹ پڑتے ہیں. میں تو دیکھیے ایک مڈل کلاس فیملی میں بھی نہیں بلکہ لوور مڈل کلاس فائنینشیلی میں میرا جنم ہوا ہے، اور بہت ہی غربت میں آگے بڑھا ہوں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا پوری بتانا چاہ رہا تھا، اچھائی برائی اور امیری غریبی، تاکہ زیادہ میجورٹی دنیا میں غریبوں کی ہے. تو مجھے تو کوئی ایسی فنڈنگ نہیں ہے، تو مجھے محنت کر کے پیسہ کمانا پڑتا ہے. جب میں اندر جا رہا ہوں، باہر نکل رہا ہوں، تو بیلوں کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. ذرا آپ یہ بھی غور کریں نا کہ بیلوں کے لیے ہزاروں لاکھ روپے لگتے ہیں بھائی صاحب. اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں پر دیکھتا ہوں، فوکس یہاں پر کرنا چاہیے مجھے. اللہ اکبر. میں ادھر اس لیے کر رہا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا امپریشن کیسے آ رہا ہے. تو بات میری یہ ہے، بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ معاملے ہو رہے ہیں یہ ایک حالات کا تقاضا ہے. اور ایک جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کروڑوں روپے نقصان میں آ جاتے ہیں، کروڑوں روپے ایک نیشن کے برباد ہو جاتے ہیں، کئی جانیں چلے جاتی ہیں معصوموں کی. کون ہے اس کا نگہبان؟ اس کا مطلب ایک جنگ، اور آپ نے سنا ہوگا جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. یہی میرا معاملہ ہے. لہٰذا جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجہ سے ہے اور اللہ کے مشن کی وجہ سے ہے. کون ہے جو میرا مددگار ہے؟ کون ہے جو میری مدد کرنا چاہیے؟ سارے مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن کوئی آگے نہیں آ رہا. ہر آدمی اپنا غلط استعمال کر رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ ایکچولی کرنا چاہیے. جی آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی بات بالکل صحیح ہے بھائی، کیونکہ واقعی میں پریشانی کے عالم میں جو آپ کر رہے ہیں، سنا ہے کہ آپ کے احمدیہ لوگوں نے اور پولیس والوں نے ہیرے چھین لیے ہیں، کئی لاکھ روپے کے معاملے کے ہیرے جو ہے چھینے ہیں آپ سے، سونا چھینے ہیں آپ کا، جو 2008 میں آپ اریسٹ ہوئے تھے پنجاب قادیان میں، جو بشارت پوری ہوئی بتائے کہ آپ مسیحا کو ماریں گے دجال لوگ. تو یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. ان لوگوں نے ایسا کیا. پولیس والا جب ڈکیٹی کر رہا ہے میرے پاس، اللہ کی قسم ان لوگوں نے ایسا کیا. پولیس والا جب ڈکیٹی کر رہا ہے قادیانیوں کے ساتھ مل کے، میرے ہیرے چرا رہا ہے، میرے پورے جو ہے سونے کے چیزیں چرا لے رہا ہے جو میں جمع کر کے رکھا اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے، تو ایسا آدمی تو پرابلم میں آئے گا. تو سامنے والی پارٹی کیسز کرتی ہے تو ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے 420 لگانا، کرتے ہیں. تو اس کا مقصد. اور دوسری بات یہ، میرے جو بیویاں ان کا ذکر پورا آسمانی کتابوں میں شادی اللہ تعالیٰ کراتا ہے، میں نہیں کرتا، اور کوئی پیسے کے لیے نہیں کراتا. اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ مال عطا دوسرے راستے سے کرتا ہے. خود میرے بیویوں کا خاندان، میرا سسرال کہتا ہے کہ واقعی میں یہ شخص بہت نیک ہے. تو آپ دوسروں کو دیکھ لیجیے، جو بھی مجھے بدنام کر رہے ہیں سب کافر ہے، قادیانی ہے، جماعت احمدیہ کے بدماش لوگ ہیں، سور ہیں یہ سب. کہ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں خاندان والے، سب آپ کو مانتے ہیں کہ واقعی میں مہدی علیہ السلام ہیں؟ آپ کی بیویاں، آپ کے والدہ، سب بھائی بہن؟ ہاں جی ہاں، ان لوگوں نے تصدیق کی ہے. اور ساتھ میں ان کا بھی تو رول ہے نا زندگی میں. باپ کا رول باپ نے کیا، ماں کا رول ماں کر رہی ہے، بہنوں کا رول بہنیں کر رہے ہیں. تو یہ جو باتیں آئی ہیں ساری کی ساری یہ پورا بشارتیں ہیں. خود وہ لوگ حصہ ہے اور وہ خود اس کے گواہ ہیں کہ ہاں واقعی میں جو ہو رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ سب لوگ پورے گواہ ہیں ماشاءاللہ سے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ میں ایک انٹیلیجنٹ ہوں ماشاءاللہ سے. قادیانی مجھے گالی دے رہے ہیں. اچھا یہ بات بتائیے کہ آپ جو ہیں گالیوں جیسی زبان استعمال کریں، لیکن گالی کیوں دیتے؟ یہ کیا شعبہ دیتا ہے؟ پہلی بات میں گالی نہیں دیا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، عقل بڑی کہ بھینس بڑی؟ لوگ بولتے ہیں بھینس بڑی، ٹھیک ہے، بیوقوف بولتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جب یہ مجھے ماں کی گالی دیتے ہیں، بہن کی گالی دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں ان کے لیے؟ میں بھی ایسے ہی اپنا غصے کا اظہار پلٹا کے کروں، لیکن وہ گالی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گالی نہ دو. لیکن لفظ ایسے ہو کہ ان کی جو ذہن میں پہلے سے گالیاں فیڈ ہو کر ہے نا، ان کو ایسا لگے کہ ہاں یہ ہمارے اوپر گالی ہی مارا ہے. لیکن گالی نہیں ہوگی. اگر آپ کسی بھی ایک نئے اردو جاننے والے کو لے کر آ جائیں، پہلی بار
جس کو گالیاں کیا ہے معلوم نہیں اور پڑھنے کے لیے بولے تو وہ کبھی بھی میرے باتوں کو گالی ثابت نہیں کر سکتا. جیسے